بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جس ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام تقریباً 1350 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ کہف میں 2 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کا ذکر آیا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اور دوسری جگہ آیا ہے جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کی غرض سے نکلے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک وہاں ایک زبردست قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اللہ نے ان کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کو صحرائے طیہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر ایک کا سردار مقرر کر دو۔ اس کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ ابھی وادی طیہ کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے ٹھیک 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنی وفات سے قبل اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ وادی طیہ میں بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملتا رہا، اور حضرت یوشع علیہ السلام ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ان کی تربیت کرتے رہے۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال کی مدت پوری ہوئی تو اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ صرف 70 افراد تھے، لیکن اب یہ تعداد حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام قبائل کے لاکھوں افراد کو لے کر صحرائے طیہ سے نکلے اور نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے۔ اریحا دراصل ایک بہت خوبصورت شہر تھا اور وہاں ایک بلند اور مضبوط قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل تقریباً 6 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کر کے بیٹھی رہی اور پھر اس کی دیواریں گرا کر شہر میں داخل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا آخری معرکہ جمعے کے دن عصر کے وقت ہوا۔ بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہو رہی تھی کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، اور سورج کے غروب ہوتے ہی بنی اسرائیل ہفتے کے دن کی عبادات شروع کر دیتی تھی، اور اس دن ان کو شکار کرنا اور جنگ کرنا بھی منع تھا۔ اگر بنی اسرائیل جنگ روکتی تو پھر کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو غروب ہونے سے روک لے، تو اللہ نے یہ معجزہ بھی کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ مشرکین کو عبرت ناک شکست ہوئی اور بنی اسرائیل نے اس جنگ میں بہت مال و دولت اکٹھا کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ شہر میں جب داخل ہونا تو مشرکوں کی طرح غرور سے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے ہوئے اپنی زبان سے حتیٰ تن کے کلمات ادا کرنا، جس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتیٰ تن کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور اجر دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل جو کہ ہمیشہ سے نافرمان اور سرکش رہی ہے، انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی بات نہ مانی اور سرکشی سے داخل ہوئے، اور جو ان کو کہا گیا تھا انہوں نے وہ بھی بدل دیا۔
بلکہ انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے گندم، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر تحریف کر دی اور بجائے توبہ کرنے کے گندم اور جو کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد سے انہوں نے تورات کے اندر بھی تحریف کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سو ان میں سے ظالموں نے اس لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، تو پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا تھا، جس کی وجہ سے 70,000 لوگ مر گئے۔ وہ جماعت جو حق پر تھی صرف وہ طاعون سے محفوظ رہ سکی۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع کی قیادت میں وادی طیہ سے نکلی تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس اشیاء تھیں۔ اس میں من کا مرتبان بھی تھا۔ یہ انہوں نے اس لیے محفوظ کیا ہوا تھا کہ دوسری قوموں کو بتا سکیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ یہ تابوت وہ ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو عظیم کامیابیوں سے نوازا تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے تقریباً 127 سال عمر پائی اور آپ کی وفات کنعان میں ہوئی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔